والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون صدق الله العظيم کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس خوشی جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللهم صل على سيدنا شفينا قريبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. آدم درود لائق احترام و تعظیم و تکریم. ممبر شریف پر تشریف فرما معزز علماء اہل سنت سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. خیریت سے ہوں گے آپ لوگ؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا چونکہ پبلک جا چکی ہے. جو لوگ یہ کہہ رہے تھے پبلک جائے گی نہیں وہ ذرا کرسیاں اپنی نظر اٹھا کے دیکھ لیں کہ میرے سامنے جب میرا اعلان ہو رہا تھا تو تقریباً 35 لوگ اٹھ کے گئے ہیں. میں ایک ایک آدمی کو گن رہا تھا. بڑی معذرت کے ساتھ میں نہ تو اندھا ہوں نہ بے حس ہوں. کیا بات. اس وجہ سے اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہوں کہ اگر میں محفلوں کے لیے اپنی زندگی صرف کر رہا ہوں تو کم سے کم محفلوں سے مجھے بھی تو کچھ ملنا چاہیے. بے شک. اب جب سب کچھ ہو جائے سب کچھ تو آخر میں ایک آدمی کو بٹھا لو تو اس سے کہو تم تقریر کر کے اپنا فن دکھاؤ. نہیں بھائی اپنے سے نہیں ہوگا. معذرت کے ساتھ بہت کر لیا اور تھوڑی دیر سن لیجیے. آپ جیسے وقت پہ بٹھالا ہے ویسے ہی تقریر کروں گا. مجھے کوئی زیادہ نہ کسی سے کوئی شکایت ہے نہ شکوہ ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ جب آپ کے یہاں ہی اتنے لوگ ہیں تو آپ باہر کے لوگوں کو نہ پریشان کیا کریں. اپنے یہاں کے لوگوں کی سن لیا کریں. جب اتنی کرسیاں سب بھری ہوئی تھیں اب کرسیاں سب خالی ہیں. پون بچ گیا ہے. تو آگے سے جو لوگ سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے میری. میں خادم انسان ہوں. آسانی سے کہہ رہا ہوں اللہ اس کے رسول کے واسطے سے اگر 12 بجے کے بعد تقریر کرانی ہو تو مجھے ٹیلی فون نہ کرنا بھائی. جہاں تک میری آواز پہنچے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں آپ مجھے ٹیلی فون نہ کریں. میں آپ کا خادم ہوں. آپ کی جوتیاں میرے سر پر ہیں. سب کچھ ٹھیک ہے مگر برائے کرم برائے مہربانی 12 بجے کے بعد اگر تقریر کرانی ہوا کرے تو مجھے فون نہ کریں آپ. میں اس پہ کھڑا نہیں اتر پاؤں گا. آپ کو بعد میں تکلیف ہوگی. اس سے پہلے یہ اعلان میں 50 بار کر چکا ہوں. آپ کی جوتیاں اس کے نیچے کی خاک میرا سرما میں سب بات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ نہ لگے کہ میں کوئی تکبر کر رہا ہوں غرور کر رہا ہوں گھمنڈ کر رہا ہوں. نہیں گھمنڈ میں نہیں کہہ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ بندے کو جس کام کے لیے بلایا جائے جب وہ اس کے سامنے ہی ختم ہو جائے کام تو اس کو کیا ضرورت ہے پھر ایسی. میری اپنی سوچ یہ ہے کہ 10-15 جلسے کم کر لوں گا مہینے میں مگر کروں گا اتنے ہی جتنی میری طبیعت ہوگی اور جس بات سے مجھے خوشی ہوتی ہے. ہر انسان کی جب رات میں آدھی رات میں بٹھا لو گیا پبلک جا رہی ہوگی تو بندہ تقریر کرے گا. جو سوچ کے آیا وہ بھول جائے گا. تقریر شائستہ چیز ہے. اب میں تو رٹی ہوئی تقریر کبھی کرتا ہی نہیں. میری ایک ہی موضوع پر الگ الگ تقریروں میں الفاظ الگ ہوتے ہیں. میں کبھی رٹ کے اس طرح سے بات نہیں کرتا. خیر اگر کسی کو پھر بھی میری ان باتوں سے بھی ان کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں. انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو آباد رکھے. آپ بیٹھے ہیں اس وجہ سے کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی کے ساتھ رکھے. جب مجھے کوئی سمجھاتا ہے نا کہ ارے نہیں ہم تو پبلک نہیں جائے گی تو اس وقت مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے. میں کہتا ہوں میں اس فیلڈ کا انسان ہوں یہ مجھ کو کیوں سمجھا رہا ہے.
جب اس کو یہ بات خبر ہی نہیں ہے تو یہ کیوں بار بار مجھے مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میاں نہیں آپ کو بغیر سنے کوئی نہیں جائے گا؟ تو جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو لگتا ہے کہ یہ انسان جو ہے یا تو خود بے وقوف ہے یا مجھے بے وقوف سمجھ رہا ہے۔ جو انسان کو 12-13 سال ہو گئے وہ اسی کام میں، وہ دن رات یہی سوچ دیکھ رہا ہے، روز جلسوں میں جا رہا ہے، اس کو پتا ہے ایک پبلک 2 گھنٹے بیٹھ جائے گی، 2.5 گھنٹے بیٹھ جائے گی، 3 گھنٹے بیٹھ جائے گی، اس کو کب تک بٹھا لو گے بھیا؟ پہلے تو ان جلسوں کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اصلاح معاشرہ جلسوں سے ہوگا وہ الگ ہے، ابھی جلسوں کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ خیر آپ مجھے گھور کے نہ دیکھیں، ویسے بھی آپ میرا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے جب تک رب میرے ساتھ ہے۔ کیا بات ہے، کوئی صاحب مجھے گھور کے نہ دیکھیں، کوئی بھی صاحب مجھے گھور کے نہ دیکھیں، بالکل پریشان نہ ہوں۔ میں آپ کا کل بھی خادم ہی تھا، اب بھی خادم ہوں، مگر یہ ضرور ہے کہ جب کوئی خادم بار بار صفائی کر رہا ہو اور پھر اس کا مالک بار بار وہاں پہ ڈال دے لا کر کے، تو کبھی تو اسے بھی غصہ آ جائے گا نا، یار میں بار بار صفائی کر رہا ہوں، آپ بار بار وہی کام کر رہے ہیں، ہے نا؟ میں آپ سارے لوگوں سے آپ کے پاؤں پکڑ کے، بلکہ آپ کے پاؤں کو اپنے سر پہ رکھ کے معافی چاہتا ہوں۔ اور بتائیے، ابھی کوئی کسی کی گولی مارنے کے بعد کہے معافی تو معاف کرے گا؟ جب معاملہ بگڑ جاتا ہے تو پھر معافی آفی نہیں ہوتی ہے، پھر سزا ہوتی ہے، سزا۔ ابھی کوئی کورٹ میں جا کے کہتے صاحب مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی، معافی چاہتا ہوں، اس نے کہا معافی آفی نہیں ہے، اب تو نے اقرار خود ہی کر لیا، تو اس کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، ہے نا؟ آپ کسی کا گالی دیں گے، معافی کا کام ہے، معاف کر دو۔ کوئی آپ کو ستائے، معاف کر دو۔ اب ہوائی جہاز چل رہا ہے، کسی نے جا کر کے اس کی کھڑکی کھول دی، وہ مر گئے 300 آدمی، کس سے معافی مانگے گا؟ کون اس کو معاف کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو بس یہی عرض ہے آپ سے کہ یہ میری بات حالانکہ بڑی مشہور ہے، بہت مشہور ہے یہ بات، مگر پھر بھی جب لوگ اس کو اگنور کرتے ہیں تو میری زندگی ایک ہے، میں کسی کے ہاتھ پہ اس کا سودا کرنے نہیں آتا۔ اور غلام میں اور آزاد آدمی میں یہی فرق ہے، غلام وہ کرتا ہے جو لوگ چاہتے ہیں، اور آزاد وہ کرتا ہے جو اس کی طبیعت ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، غلامی میں اور آزادی میں یہ فرق ہے کہ غلام وہی کرے گا جو اس کا آقا کہے گا، اور آزاد کی خاصیت یہ ہے کہ وہ وہی کرے گا جو اس کی طبیعت چاہے گی۔ بیٹھیں آپ 10 منٹ بس، انشاءاللہ زیادہ لمبا آپ کو کوئی مجھے کوئی فورس بھی نہ کرے، نہ کوئی صاف کرے، جب تک مجھے بولنا ہوگا بولوں گا، اتنی دیر بولو، اتنے نہیں، بالکل آپ بس جب میں بول رہا ہوں تو مجھے اتنی دیر بولنے دیں۔ آپ لوگ درود شریف پڑھ لیجیے۔ میں ایسی کوئی بات نہیں کہوں گا جس سے کوئی کسی کو کوئی تکلیف ہو، ہے نا؟ ابھی تک کوئی میں نے ایسی بات تو نہیں کہی آپ لوگوں سے کسی سے۔ ہاں میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ میں تو ایک گھٹیا انسان ہوں، میری تو کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ یہ مولانا میری تعریف کر رہے تھے، ان کی اپنی محبت ہے، حسن ظن رکھنا چاہیے، یہ بھی وہی رکھ رہے تھے۔ مجھ کو تو یہ بھی خبر نہیں کہ جنتی انسان ہوں یا جہنم میں جاؤں گا، کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ یہ جو پیر صاحب لوگ ٹھیکہ لیے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو کہاں تم نے یہ سب پڑھا ہے؟ یہ جو تم نے کچھ پیسوں کے چکر میں لوگوں کے خوف کو چھین لیا، ان کو بے خوف بنا دیا، یہ جو یہودیوں نصرانیوں والے کام کر رہے ہو کہ تم جنتیں بیچ رہے ہو، فروخت کر رہے ہو، ان کو ڈر سے دور نکال دیا۔ حالانکہ پڑھے لکھوں کی دلیل اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو پڑھے لکھے ہیں، عالم ہیں، یہ میرے بندے مجھ سے ڈرتے ہیں، یعنی جو پڑھے لکھے ہیں وہی مجھ سے ڈرتے ہیں، یعنی جن کا علم ہے، علم وہی ہے جو ڈرائے، اور جو علم فارغ کر دے وہ علم نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے وہی بندے اس سے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ علم وہ ہے جس پہ عمل ہو، وہ علم نہیں ہے جس پہ عمل نہیں ہے۔ کیا بات رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ پڑھا لکھا اشرف علی تھانوی عالم نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں احمد رضا عالم ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ کیا بات رہی، سبحان اللہ۔ یہ ڈر خوف جو قوم سے نکال دیا، بہت یہ بڑا ہی غضب کیا لوگوں نے، بڑا ہی ظلم کر دیا۔ آپ کہیں تو ماضی قریب کے بزرگوں کی باتیں سناؤں، کہو تو میں آپ کو ماضی کے
ان مبارک ہستیوں کی بارگاہ میں لے چلوں کہ جن کے دم قدم سے اسلام کی رونقیں ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ لوگوں نے ڈرنا اللہ سے بند کر دیا، اسی وجہ سے جھگڑے ہیں، اسی وجہ سے ناچاکیاں ہیں، اسی وجہ سے آپس میں اختلافات ہیں۔ یہ کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ دین جہاں ہوتا ہے وہاں اختلاف نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں؟ جہاں دل گندے ہوتے ہیں وہاں اختلاف ہوتا ہے، اور شرعی اختلاف کی حیثیت پہ رہے تب تک وہ اختلاف بابرکت ہوتا ہے۔ جب یہ ذات کے اندر پیدا ہو جائے کہ مجھے تجھ سے دشمنی ہے، تجھے مجھ سے دشمنی ہے، تو آپ کو یہ بات میں صاف کر دینا چاہتا ہوں، پھر یہ اختلاف شریعت کا نہیں ہے، یہ پھر ذاتی اختلاف ہے۔ بربادی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ جب جھگڑا شریعت کا ہو، شریعت تو جھگڑا پیدا ہی نہیں کرواتی۔ اختلاف وہ ہے جس میں برکتیں آئیں، مسائل نئے نئے آئیں، قوم کو فائدہ ہو۔ وہ اختلاف نہیں ہے جو بھائی کی بھائی سے سلام دعا بند کرا دے۔ آج ایک صاحب ادھر کے پیر صاحب آگئے، ادھر کے پیر صاحب آگئے، الگ الگ گٹوں میں یہ پھر رہے ہیں۔ اقبال نے کہا تو ہم کو تو میسر نہیں، مٹی کا دیا بھی گھر پیر کا، بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، اور نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، ورثے میں انہیں آیا ہے مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من، ذرا شہری ہو دیہاتی ہو مسلم ہو ہے سادہ، مانند بتا پشتے ہیں کعبے کے برامن۔ اقبال کہتا ہے کہ یہ امیروں کے پیر بھی امیر ہیں اور غریبوں کے تو پیر بھی غریبی ہیں۔ اب غریبوں کو امیروں کے پیر کی ہوا بھی نہیں لگتی، وہ تو آتے ہیں دروازہ بند کر لیا، اندر میاں صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ اب ایک غریب دور سے پانی پڑوانے آیا تھا میاں کا نام سن کے، مگر اس کے لیے دروازہ بند ہے، اس کے لیے کہا جا رہا ہے صاحب میاں کا وقت نہیں ہے، میاں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، حضرت ابھی خلیل ہے۔ اور مالدار اندر گیا، زانو سے زانو جوڑ کے بیٹھا، ساتھ میں بادام کھا رہا ہے، ساتھ میں کشمش مسکرا رہا ہے۔ غریب دیکھتا ہے امیر گیا اور مل کے آ گیا، غریب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہائے میری تقدیر، میری غربت تو اللہ والے کی بارگاہ میں بھی مجھے قریب کرتی ہے۔ میں نے کہا میرے لادائی، او میرے بھائی تو غلط جگہ پہ آ گیا، یہ کوئی پیر ویر نہیں ہے، کوئی ٹھونگی ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی کپڑے پہن پہن کے لوٹنے والا ہے۔ میں تجھے پیر کا پتہ بتاتا ہوں، تو جا اس پیر کے پاس، وہ کون پیر ہے؟ وہ وقت کا وہ پیر تھا جسے پیروں نے بھی اپنا پیر مانا تھا۔ وہ بمبئی کی سرزمین پر ایک بڑے امیر کبیر آدمی کے گھر میں آرام کر رہے تھے، کسی نے آواز دی، کسی نے آواز دی، کیا ہے فلاں صاحب؟ انہوں نے کہا درباریوں نے نہیں نہیں، حضرت آرام کر رہے ہیں۔ صبح کو دیکھا تو حضرت نے اپنا رخت سفر باندھا اور بزرگی کی حالت میں بھی اپنا تھیلا اٹھا کے جانے لگے۔ غلاموں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہ میں جا رہا ہوں تیرے اس امیر کے گھر میں نہیں رہ سکتا، اس کے اس محل میں مجھے سکون نہیں ہے۔ امیر آ کے بولا حضور کیا غلطی ہو گئی؟ کہ رات میں تیرے گھر میں تھا، کوئی غریب آیا اس نے منع کر دیا، کہ حضور آپ آرام کر رہے تھے، اس وجہ سے آپ کے آرام میں خلل واقع نہ ہو۔ اس بزرگ کے، اس عظیم ہستی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بیٹھ کے رونے لگے۔ کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ کہ تو نے میرے رات کے آرام کے بارے میں سوچ لیا، حضور کا امتی کتنی مجبوری میں رات کے وقت میں آیا ہوگا، تو نے اس کے بارے میں نہیں سوچا کہ وہ غریب کتنا مجبور ہوگا۔ میں تیرے یہاں پہ نہیں رہتا، جا رہا ہوں۔ میاں لوگوں نے کہا حضور رک جائیں، فرمایا نہیں، یہ جو بریلی کے احمد رضا کا بیٹا ہے، یہ بیٹوں کی غلامی کرنے نہیں، مگر نبی کی دین کا کام کرنے کے لیے دنیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بستے بستے قریہ قریہ، بستے بستے قریہ قریہ، فیضان سرکار تاج الشریعہ، نعرہ رسالت۔ یہ مفتی اعظم ہیں، ہم شبیر غوث اعظم ہیں۔
آج تو ایک پیر کے نام کے آگے اتنے القابات ہیں، اتنے لقب لگے ہوئے ہیں کہ بندہ کا سر میں درد ہوتا ہے سمجھتے سمجھتے۔ وہ پیر صاحب خدا کی قسم ایسے ایسے پیروں کو جانتا ہوں، ان کو خود ہی خبر نہیں ہوگی کہ یہ القابات جو ہیں میرے بارے میں کیا کیا لکھ رہا ہے، مگر اچھا لگتا ہے، بڑا نام ہے۔ اور اشتہار میں چھوٹا نام آ جائے تو حضرت کی گاڑی واپس لوٹ جاتی۔ کب پہچانو گے؟ بولے کیوں ہوں آپ اتنے؟ اشتہار میں نام ہو گیا چھوٹا سا، حضرت کے نفس پر بڑا باری باری، نفس کا نوکر ہے نا یہ، بڑا ابلیس کا ہلکا پھلکا ابلیس ہے یہ بھی، ایک دم واپس بولا گاڑی واپس کرو۔ کیوں؟ کہ جس نے اشتہار میں عزت نہیں دی وہ جلسے میں کیا عزت دے گا؟ واپس کرو گاڑی میری۔ گاڑی واپس ہو گئی۔ اس جاہل کو یہی نہیں پتا عزت جلسے والا نہیں مدینے والا دیتا ہے، مدینے والا۔ جلسے والا عزت عزت عزت۔ اب پیر صاحب نے دے دیا ٹکٹ، اب مرید کو کیا فکر ہے؟ میرے پیر صاحب نے مجھ سے کہا ہے جنت میں لے کے جاؤں گا، حالانکہ پیر کے حالات دیکھ کے نہیں لگتا کہ یہ خود بھی جنت میں جائے گا، مگر بیچارے کا کام دھندے کا معاملہ ہے۔ ابھی یہ لوگ جنت جنت کی بات کر رہے تھے، جب کورونا ہوا تو ان کے موبائل بند ہو گئے۔ کیا بات رہی؟ کسی پیر صاحب کے یہاں پر ایک دو ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں، پیروں میں بھی اچھے لوگ ہیں، ان میں بھی، مگر باقی سب نے موبائل بند کر لیے۔ کسی نے نہیں چلایا لنگر، کسی نے نہیں پوچھا اپنے غریب مریض سے تیری بیٹیاں جوان ہیں، تو مزدور ہے، میں بڑا پیسے والا پیر ہوں، تو میرے ہاتھ پہ مرید ہوا ہے، یہ بتا تجھے کوئی دقت تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں؟ آجا میرے پاس پیسے رکھے ہیں، کچھ لے جا، کچھ اپنے گھر کا کام کر لینا۔ جب کوئی اللہ اکبر، ذرا غور کریں، ایک صاحب مفتی اعظم کی بارگاہ میں آئے بریلی شریف میں، رونے لگے، کہا کیا بات ہے؟ کہ حضور کوئی تعویذ دے دیجئے، میرے بچے دو دن سے بھوکے ہیں اور کھانا کچھ نہیں، کام میں برکت ہو جائے۔ مفتی اعظم نے فرمایا ایک منٹ ٹھہرو۔ اندر گئے، جو بھی کچھ 1000 روپے ان کے پاس تھے وہ دیے اور ایک تعویذ دے دیا کہ یہ تعویذ بھی مصطفیٰ رضا کی طرف سے لے لو، اور میرے بھائی یہ کچھ پیسے بھی لے لو، جاؤ اپنے بچوں کے لیے۔ کسی نے کہا حضور خالی تعویذ مانگنے آیا تھا، فرمایا تعویذ وہ مانگنے آیا تھا، مصطفیٰ رضا نے اس کی خدمت کر کے مدینے والے کو راضی کیا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جواب نہیں حضور، زندہ باد زندہ باد۔ مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں۔ جواب نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیرت مفتی اعظم پڑھو، کبھی دیکھو وہ کیسے مہمانوں کے لیے اپنے ہاتھ میں ناشتہ لے کر کے آتے تھے۔ اگر 10 مہمان ہیں تو اندر سے خود ہی لے کر کے آ رہے ہیں، آپ دیکھو تو خود ہی اندر سے لے کر کے آ رہے ہیں۔ دنیا کو بتاؤ آج کے بعد ایسا کوئی پیر تمہارے یہاں، اور تمہارا مرضی تمہاری، مرنا تم کو بھی ہے مجھ کو بھی ہے، میں تو صاف بات کر کے جا رہا ہوں اور یہ کہہ کے بھی جاتا ہوں کہ اس پہ عمل کرو، بڑی زندگی بڑھیا، مگر اگر آپ نہیں سمجھتے مرضی آپ کی، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، بات بالکل صاف کہہ کے جا رہا ہوں، بالکل کلیئر۔ آج کے بعد جو بھی سنی صحیح العقیدہ ہے مسلمان، تمہارا بھائی، اگر کوئی پیر صاحب آ کے کہے اس سے بات مت کرو، ادھر والا پیر کہے اس سے بات نہ کرو، تو ان کے شجرے بھی ان کو واپس کرو اور ان کو تو 250 روپے بھی دے کے کہو پیر صاحب میرا پیچھا چھوڑو، میں کسی سنی سے بات چیت کرنا نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میں تمہارا مرید بعد میں ہوں، مدینے والے کا غلام پہلے ہوں۔ واہ 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 واہ، جواب نہیں، سبحان اللہ، جواب نہیں حضور، زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت جواب نہیں، بہت سارے دشمنان اسلام ہمارے خلاف ہو گئے، سارے دشمنان اسلام ہمارے گھروں کو توڑا جانے لگا، ہماری بیٹیوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالنے لگے، اور ہم ہی ابھی آپس میں ایک ہونے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمانوں تدبیر سے کام لو، اس وقت میں پیروں کو منانے کا وقت نہیں، رب کو منانے کا وقت ہے۔ اس کے سامنے جھک جاؤ، اس کے سامنے سجدے کرو اور کہو مالک ہم کمزور ہیں، ہم تکلیف والے ہیں، کبھی سوچو تو کیا حال ہوا تمہارے ساتھ
بولو حضور نے فرمایا میری امت ایک جسم کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح، اگر ہاتھ کو تکلیف ہو جائے پورا جسم متاثر ہے۔ ذرا سوچو تو کیسے کیسے ماحول بن گئے۔ ابھی تک تم نے کسی مسلمان کو اپنے گھر کے حالات بدلتے نہیں دیکھا ہوگا۔ فلسطین تباہ برباد ہو گیا، ان کی بچوں کی خبریں آ گئیں، 15,000 بچے ایسے شہید ہو گئے، اور اس کے بعد 10 سال سے کم عمر کے بچے چھوٹے چھوٹے، ان کی لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں۔ ایک بچہ خیمے میں آ رہا ہے، کسی نے اس کو کھانا دیا، اپنے خیمے میں کھانا لے کر کے گیا، تم بھی تو اولاد والے ہو، میرے گھر میں بھی تو اولادیں ہیں، تو وہ کھانا دینے والا اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، اور وہ ویڈیو میں دیکھا جا رہا ہے وہ بچہ آگے آگے ہے، کھانا دینے والا پیچھے پیچھے، دیکھا اندر ماں باپ کو کھلائے گا، مگر جا کر کے دیکھا تو خیمہ ایک تھا، 4 سال کا بچے کا کوئی نہیں تھا، نہ اس کی ماں تھی نہ کوئی باپ، اکیلا تھا خیمے میں، جا کے اب اسے دیکھ کے وہ رو بھی نہیں رہا تھا، اس کو خبر ہی نہیں تھی کہاں گئی اس کی ماں۔ میں کہتا ہوں یہ حالات سارے بن گئے، پھر بھی ایک بھی مسلمان نے اعلان نہیں کیا میرے گھر میں اب ڈی جے نہیں بجے گا، میرے گھر کی عورتیں اب پردے سے نکلیں گی، کوئی نہیں۔ اللہ تقریروں سے بدلنا چاہتے ہو، آپ خود بدلو۔ جواب آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا درد ہلکا سا